ماں اور شریعت میں کس کی بات مانے؟ ماں کا حق کتنا ہے؟ اگر ماں شریعت کے خلاف بات کرے تو کیا ماں کی بات ماننی چاہیے یا شریعت کو ماننا چاہیے؟ انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ دیکھیے، والدین کا تو بہت بڑا حق ہے، اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق اور درجہ ہے ہی والدین کا۔ تو بار بار قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ اور صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کر دی ہے انسان کو۔ تو بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، پھر پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ تو ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن دو چیزوں کا یہاں خیال کرنا چاہیے کہ اسلام میں کسی کے بھی حقوق جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہیں۔ تو ماں کا حق حسن اخلاق میں، یعنی اچھے اخلاق سے جب آپ بات کریں گے تو ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، سب سے اچھے اخلاق سے میں کس سے پیش آؤں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بھی ماں سے۔ پھر چوتھے نمبر پہ باپ کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ جو اہل ہے نا آپ کے، وہ آپ کی ماں ہے، اس کے بعد باپ ہے۔ تو البتہ اطاعت میں، فرما برداری میں شریعت نے باپ کو مقدم کیا ہے۔ جیسے ماں اور باپ ایک دوسرے کے اگینسٹ حکم دے رہے ہیں، تو پھر شریعت یہاں باپ کو فالو کرنے کا حکم دیتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور اللہ نے اس کو امیر بنایا، ذمہ دار بنایا۔ تو دونوں کے اپنے اپنے حق ہیں، لیکن یہ حقوق لامحدود نہیں ہیں۔ شریعت کی بات جہاں آئے گی، یعنی 2 چیزوں میں خیال کرنا ضروری ہے والدین کو بھی۔ نمبر 1 شریعت کی بات، شریعت کی بات جہاں آئے گی وہاں والدین رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ مثال کے طور پر شریعت نے کسی بات کا حکم دیا، تو اب آپ اس حکم کو فالو کریں گے، اگر والدین اس کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ ان کو فالو نہیں کریں گے۔ شریعت نے کسی بات کی ترغیب دی ہے، تو بھی یہاں یہ ہے کہ اگر اس جائز حکم پر عمل کرنے سے والدین کا نقصان ہو رہا ہے، اس مستحب حکم پر عمل کرنے سے، تو اگر کوئی والدین کی بات مانے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والدین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو بھی پھر شریعت کی بات کو ترجیح دینا افضل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر سہ روزے کی جماعت میں جانا چاہتا ہے، چلے کی جماعت میں جانا چاہتا ہے، وہ جائے گا اور پیچھے ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سہ روزہ لگانا، چلہ لگانا ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک مستحب عمل ہے عام حالات میں، اور اگر آپ کی اصلاح اس پر موقوف ہے تو پھر یہ فرض ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پہ والدین آپ کو خام خواہ میں روکتے ہیں اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سہ روزے میں جانے سے، کوئی پیچھے ایسا نہیں ہے کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، بس ویسے ہی، تو بھی یہاں پر شریعت کی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ میں مشہور مثال دیتا ہوں کہ والدین اگر آپ کو نکاح سے روک رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ نکاح کرنا چاہتے ہو اور آپ الگ گھر میں رکھ سکتے ہو اپنی بیوی کو، تو والدین آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے، کیونکہ نکاح کرنا شریعت میں سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور جلدی کرنا مستحب ہے۔ تو اسی طرح فقہاء نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی کام جہاں شریعت کے اگینسٹ آپ جا رہے، آپ کے والدین جا رہے ہوں یا اگینسٹ تو نہیں ہو، یعنی لیکن شریعت میں اس کے خلاف کی ترغیب ہو، یعنی وہ حکم شریعت میں لازم تو نہیں ہے لیکن ترغیبی حکم ہے، تو بھی والدین اس سے آپ کو نہیں روک سکتے۔ ہاں اگر والدین کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے۔